بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دار ارقم اسکول سرگودھا کی آن لائن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم نہم جماعت کے نصاب میں شامل سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے نسوح اور سلیم کی گفتگو اور مصنف کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو ادب کے سب سے پہلے ناول نگار تھے، سر سید کی اصلاحی تحریک کے اہم رکن، اور انہوں نے ناول نگاری کو اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ ڈپٹی نذیر احمد 1831 میں پیدا ہوئے اور 1912 میں وفات پائی۔ نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے، جہاں مولوی عبد الخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا۔ دلی کالج یہ ایسا کالج تھا جہاں مشرق و مغرب کا سنگم ہوا، یعنی دنیاوی اور دینی تعلیم کا یہ پہلا مرکز تھا۔ وہاں سے فارغ التحصیل تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد عملی زندگی یعنی ملازمت کا آغاز کنجا ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس ٹیچر کی حیثیت سے کیا۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس کا مطلب تمام مدارس کے منتظم مقرر ہو گئے۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ، اردو میں تعزیرات ہند کے نام سے اس کا ترجمہ کیا، یہ وہ قانون ہے جو انڈیا اور پاکستان کی عدالتوں میں رائج ہے۔ ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست افسر مال بنے۔ سر سالار جنگ یہ حیدرآباد کے نواب تھے۔ ان کے ایما پر، ان کے کہنے پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کر لی۔ ایک عرصے تک وہاں خدمات انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ اب دیکھتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد کا اسلوب بیان۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز با مقصد انداز کے حامل ہیں، یعنی ڈپٹی نذیر احمد نے ناول نگاری کو جو ہے وہ اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے اور اپنے ناولوں کے ذریعے مسلمانوں کے متوسط طبقے کی اصلاح کی کوشش کی، کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا، اصلاح اخلاق اور مزاج کی درستی۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے، اصلاح پسندی نے ناول کے فن کو متاثر کیا، یعنی ڈپٹی نذیر احمد ناول کے فنی تقاضوں سے زیادہ مقصدیت کو اہم سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مقصدیت پسندی نے ان کے ناول کے فن کو متاثر کیا ہے، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان، ان کے انداز تحریر کی لطافت، عمدگی اور چاشنی مٹھاس کو ختم نہیں کرتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آنے والی بھی ہے اور عوامی بھی ہے اور عام لوگوں کے فہم کے مطابق بھی ہے۔ معاشرتی لطافتوں، نزاکتوں کے آئینہ دار ترجمان، محاورہ ایسی گفتگو کو کہتے ہیں جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوں، یعنی محاورات کے استعمال کا بھی انہیں ملکہ حاصل ہے، خوبی حاصل ہے۔ بالخصوص خاص طور پر عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالمہ باہمی بات چیت یا گفتگو کے وہ استاد ماہر تسلیم کیے گئے ہیں، مانے گئے ہیں۔ نذیر احمد کی تصانیف دیکھیں۔ نذیر احمد کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ارکان خمسہ کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کے ناولوں میں میرات العروس یہ اردو ادب کا پہلا ناول تھا۔ بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ شامل نصاب سبق صنف نثر کے لحاظ سے ناول ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ناول کیا ہوتا ہے۔ ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے۔ اس کے کردار گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ کرداروں کے مکالموں کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔
सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू, ये डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबातुन नसू से माखूज है। तौबातुन नसू का मौजू तरबियत औलाद है और इस नावल का मरकज़ी किरदार नसू है। देखते हैं कि इस नावल में के ज़रिए मुसन्निफ़ ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है। औलाद की तरबियत वालिदैन का अव्वलीन फरीज़ा है। बच्चों की तरबियत का बेहतरीन वक्त बचपन है, क्योंकि यही उम्र है जिसमें सिखाई गई हर बात बच्चे के जहन पर नक्श हो जाती है। जब आदत पुख्ता हो जाती हैं तो फिर इनकी इस्लाह मुश्किल हो जाती है। शामिल निसाब सबक में अच्छी सोहबत के असरात और कुछ मौशरती आदाब सिखाए गए हैं। अगर इंसान को अच्छी सोहबत मुयस्सर आ जाए तो उसकी शख्सियत में निखार आ जाता है। जिस तरह गुलाब की सोहबत मिट्टी को खुशबूदार कर देती है, इसी तरह अच्छे इंसान की सोहबत भी शख्सियत को निखार देती है। अब हम सबक का मतन शुरू करते हैं। नावल का तारुफ। दिल्ली में एक साल हैज़े की सख्त वबा आई। दिल्ली हिंदुस्तान का शहर, हैज़े की सख्त वबा आई, बीमारी फूट पड़ी। यानी दिल्ली जो हिंदुस्तान का शहर है उसमें एक साल हैज़े की बीमारी फूट पड़ी। नसू जो नावल का मरकज़ी किरदार है वो भी दीगर अफराद दूसरे लोगों की तरह हैज़े में मुब्तला होकर हैज़े की बीमारी का शिकार हुआ और समझा कि मौत करीब है, यानी मौत का वक्त आन पहुंचा है। मायूसी के आलम में, नाउमीदी की हालत में उसे आकबत की फ़िक्र हुई, अपनी आखरत की परेशानी लाहक हुई कि मेरे साथ आखरत में क्या मामला होगा। डॉक्टर ने उसे ख्वाब आवर नींद की दवा दी तो वो सो गया। ख्वाब में उसने मरने के बाद आकबत, आखरत या अंजाम के दिल दहला देने वाले, घबरा देने वाले, परेशान कर देने वाले वाक़यात, मनाजिर देखे तो वो हड़बड़ा कर, परेशान होकर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार होकर नींद से जागने के बाद नसू को अपनी और अपने ख़ानदान की बेमकसद ज़िंदगी पर अफसोस हुआ, दुख हुआ। जब नसू ने आकबत के दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे और परेशान होकर उठ बैठा तो अपनी पिछली ज़िंदगी का जायज़ा लेने के बाद उसे ये महसूस हुआ कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी बेमकसद गुजारी, अपनी और अपने ख़ानदान की इस्लाह से वो गाफिल रहा। उसने गुज़िश्ता ज़िंदगी की तलाफ़ी का, कमी पूरी करने का अहद किया, यानी उसने ये वादा किया कि अब वो आइंदा ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के नबी के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा। उसने अपनी बीवी फहमीदा को ख़ानदान की इस्लाह दुरुस्ती के लिए अपना मददगार, अपना मुआविन बनाया। इसी सिलसिले में एक दिन अपने बेटे सलीम को बालाई मंजिल पर सुबह के वक्त बेदारा जो है वो मुलाजमा का नाम है, अपनी मुलाजमा बेदारा के ज़रिए अपने छोटे बेटे सलीम को बालाई मंजिल पर बुलाया। आज तो मियाँ बीवी में ये कौल करार अहदो पैमा, यानी जब नसू ने अपने ख़ानदान की इस्लाह का इरादा किया तो उसने इस सिलसिले में अपनी बीवी फहमीदा को अपना हमराज बनाया, अपना मुआविन बनाया और उन दोनों मियाँ बीवी में ये अहद हुआ कि अब वो अपनी और अपने ख़ानदान की इस्लाह करेंगे और अल्लाह के नबी के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करेंगे। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आ जगाया कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर बालाई मंजिल पर मियाँ वालिद साहब बुलाते हैं। अगले दिन अभी सलीम सुबह सवेरे सोकर नहीं उठा था कि बेदारा जो घर की मुलाजमा थी उसने सलीम को आकर जगाया और मियाँ साहब का ये पैगाम दिया कि आपको बालाई मंजिल पर वालिद साहब बुलाते हैं। सलीम की उम्र उस वक्त 10 बरस से कुछ कम थी। सलीम ने जो तलब बुलावे की खबर सुनी तो घबरा कर, परेशान होकर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से हाथ मुंह धोकर माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान
تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ سلیم نے جب اپنے والد صاحب کی طرف سے بلاوے کی اطلاع پائی تو وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اسے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ابا جان برہم تو نہیں ہے۔ اس نے اماں جان سے پوچھا کہ ابا جان نے اس وقت مجھے کیوں بلایا ہے؟ اماں جان نے جواب دیا، مجھ کو کچھ خبر نہیں، مجھے کسی بات کا کوئی علم نہیں۔ کچھ خفا تو نہیں ہے، کچھ ناراض تو نہیں ہے، یعنی ابا جان مجھ پر برہم تو نہیں ہے، وہ مجھے ڈانٹیں گے تو نہیں؟ ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اترے۔ تو ماں نے جواب دیا، ابھی تو وہ چھت پر سے نہیں آئے، میں ان کے بارے میں کیا بتا سکتی ہوں؟ بیدارہ تم کو معلوم ہے؟ بیدارہ جو گھر کی ملازمہ تھی، سلیم نے اس ملازمہ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابا جان نے مجھے اس وقت کیوں بلایا ہے؟ تو بیدارہ نے جواب دیا، میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھ کتاب پڑھ رہے تھے، میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیے۔ بیدارہ نے بتایا کہ میں تو لوٹا لینے اوپر گئی تھی، آپ کے والد صاحب کتاب پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا کہ میں آپ کو ان کے پاس بھیجوں۔ سلیم نے کہا، صورت سے کچھ غصہ تو معلوم نہیں اور ان کی شکل سے کچھ برہمی تو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جب سلیم نے بیدارہ سے ابا جان کے حوالے سے پوچھا کہ کہیں وہ ناراض تو نہیں ہیں، تو بیدارہ نے جواب دیا، نہیں، ان کے صورت سے غصہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو سلیم نے اماں جان سے کہا کہ اماں جان آپ بھی میرے ساتھ چلیے۔ ماں نے جواب دیا، میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو، جاتے کیوں نہیں؟ سلیم کی چھوٹی بہن ماں کی گود میں تھی تو ماں نے جانے سے انکار کیا اور کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، تم اکیلے ہی ابا جان کے پاس چلے جاؤ۔ سلیم نے پھر اصرار کیا اور کہا کہ ابا جان کچھ پوچھیں گے تو نہیں؟ تو ماں نے کہا، اگر کچھ پوچھیں گے تو تم اس کا مناسب سا جواب دے دینا، اس میں گھبرانے یا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ غیر سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا، ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا۔ سلیم کے اپنے والد کے بارے میں جو خدشات تھے وہ غلط ثابت ہوئے اور جب وہ سلام کر کے ایک طرف جا کے ڈرتا ڈرتا کھڑا ہو گیا تو ابا جان نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، کیوں صاحب، کیوں بیٹے، آج مدرسے نہیں گئے، آج تم اسکول نہیں گئے؟ جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر ہے، یعنی ابھی میں اسکول نہیں گیا، ایک گھنٹے کے بعد اسکول جاؤں گا۔ تو باپ نے پوچھا، تم اپنے بھائی جان کے ساتھ اسکول جاتے ہو یا الگ جاتے ہو؟ سلیم کے جو منجلے بھائی جان تھے ان کا نام علیم بھائی جان تھا اور سلیم اکثر اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے اسکول جایا کرتا تھا۔ باپ نے پوچھا کہ تم اکیلے اسکول جاتے ہو یا بھائی جان کے ساتھ جاتے ہو؟ تو بیٹے نے جواب دیا، کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں ورنہ اکیلا چلا جاتا ہوں۔ پھر باپ نے باز پرس کی اور پوچھا کہ کیوں اکیلے کیوں جاتے ہو، بھائی جان کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ اصل میں اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان علیم بھائی کا امتحان ہونے والا ہے، وہ اسی کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں۔ صبح سویرے وہ اٹھ کر کسی ہم جماعت کسی ساتھی کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں انہیں پڑھتے پڑھتے دیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ گھر نہیں آتے بلکہ وہیں سے اسکول چلے جاتے ہیں۔ میں جب اسکول جاتا ہوں تو انہیں اسکول میں ہی پاتا ہوں۔ ابا جان نے پوچھا، کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ پھر ابا جان نے سلیم سے اصرار کیا کہ کیا اپنے گھر میں پڑھائی کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے گھر جا کر پڑھتے ہیں؟ سلیم کے ابا جان نے جب اس سے پوچھا کہ علیم گھر میں کیوں نہیں پڑھتا، اپنے دوست کے گھر کیوں چلا جاتا ہے، کہ اپنے گھر میں پڑھائی کرنے کے لیے جگہ نہیں؟ تو سلیم نے جواب دیا، جگہ تو ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے۔ گنجفہ تاش کو کہتے ہیں اور شطرنج وہ امیرانہ کھیل جس میں مہرے ہوتے ہیں۔ اصل میں سلیم کے جو بڑے بھائی جان تھے ان کا نام کلیم تھا اور وہ ہر وقت کھیل میں مشغول رہتے تھے، ان کے پاس دوستوں کا تانتا بندھا رہتا تھا اور اس شور و غل کی وجہ سے جو چھوٹے بھائی جان ہیں وہ پڑھائی نہیں کر سکتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر چلے جاتے تھے۔ باپ نے پھر سلیم سے اس کے معمولات اور کھیلوں میں اس کی دلچسپی جاننا چاہی اور پوچھا
کیا تم بھی شطرنج کھیلنی جانتے ہو؟ کیا تمہیں بھی شطرنج کھیلنی آتی ہے؟ تو سلیم نے جواب دیا مہریں پہچانتا ہوں، یعنی مجھے مہروں کا پتہ ہے، چالیں داؤ پیچ جانتا ہوں، یعنی کھیل کا طریقہ مجھے معلوم ہے، مگر کبھی خود کھیلنے کا اتفاق نہیں ہوا، یعنی میں شطرنج کبھی میں کھیلا نہیں لیکن مجھے کھیلنے کا طریقہ معلوم ہے۔ پھر ابا جان نے کہا مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے تم بھی کھیلنے لگو گے۔ ابا جان نے سلیم سے مزید استفسار کیا کہ مجھے یقین ہے کہ تم دیکھتے دیکھتے یہ کھیل سیکھ جاؤ گے، شاید مجھ کو عمر بھر شطرنج کھیلنی نہ آئے گی، شاید میں یہ کھیل ساری عمر نہ کھیل پاؤں۔ ابا جان نے وجہ پوچھی کیا یہ کھیل مشکل ہے اس وجہ سے؟ تو سلیم نے جواب دیا مشکل ہو یا نہ ہو میرا جی ہی نہیں لگتا، مجھے یہ کھیل پسند ہی نہیں۔ ابا جان نے پوچھا سبب، وجہ؟ بیٹے نے جواب دیا کہ میں ان تمام کھیلوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ آج ہم نے سبق کا ابتدائی نصف حصہ پڑھا، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم بقیہ حصہ پڑھ کر سبق مکمل کریں گے۔ آپ سب بچوں کو بتاتی چلوں کہ یہ سبق مکالماتی انداز میں لکھا گیا ہے، جب آپ خلاصہ یاد کریں گے یا اقتباس کی تشریح کریں گے تو اسے بیانیہ انداز میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔